عرب کا دستور تھا کہ جب مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے خانہ کعبہ کے قریب رکھے ہوئے ایک سفید پتھر پہ لے جا کے لٹا دیتے تھے، اور لوگ جب پیچھے ہٹتے تھے تو ایک اژدہا نکل کر آتا تھا. اگر وہ اس بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلال رستے سے یہ نہیں آیا. اگر اس بچے کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تھا اور سونگھ کر واپس چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کو مبارکباد دیتے تھے کہ اس کا آنے کا راستہ ٹھیک ہے. جب میرے مولا علی کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے بچے کو لے کے چلیں. حضرت ابو طالب نے اپنے لال کو گود میں لیا تو کہیں سے کابل آبار اور کہیں سے یہودی اور کہیں سے عیسائی عالم آگے بڑھے. ابو طالب تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ اپنے بچے کو لٹاؤ اس پتھر پر. اب میں آپ کی ولائی سماعتوں سے ایک سوال کروں، ابو طالب کو کیا اس طرح کے نہ لٹائیں؟ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے اس سفید پتھر پہ حضرت علی کو جا کے لٹا دیا. پیچھے ہٹے تو اژدہا نکل کر آیا. علامہ عسکری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس اژدہے نے جیسے پھن پھیلایا، میرے مولا نے اپنے ننھے سے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ایک جانب سے اس کے، اب کیونکہ شاعروں نے یہ لفظ استعمال کیا اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں، میرے مولا نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کے کلے کو پکڑا. شاعروں نے کلہ اجدر کا ذکر کیا ہے نا. اور پھر دوبارہ ایک اور ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کی دوسری جانب سے منہ پکڑا اور دونوں جانب سے اسے چیر ڈالا. عربی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کے چیرنے کو درہ کہتے ہیں. جیسے ہی سانپ دو نیم ہو کر گرا تو مجمع نے پکار کے کہا حیا درہ حیا درہ حیا درہ. اور حیا درہ جب کثرت استعمال سے کہا جائے گا تو ہے درہ ہے درہ ہے درہ.